السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں دوبارہ آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ آج کے ہمارے اس پروگرام کا عنوان ہے کہ اگر آپ دشمن کی زبان بند کرنا چاہتے ہیں جو آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے یا پھر آپ کو ٹینشن یا آپ کو پریشان کرتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے اس تعویذ مبارکہ کا استعمال کریں۔ دیکھیے، آپ اسکرین کے سامنے دیکھ بھی سکتے ہیں، اس پہ باقاعدہ لکھا بھی گیا کیسے استعمال کرنا ہے، لیکن میں بہت ساری چیزیں جو نہیں لکھی جاتی ہے، نہیں بتائی جاتی ہے، میں شارٹ کٹ میں آپ کو بتا دوں۔ سب سے پہلے پاک صاف ہو جائیں، ربع قبلہ بڑھ جائیں، پھر اس کے بعد آیت الکرسی شریف یا ناد علی شریف یا چار رکوع شریف سے اپنا حصار کر لیں۔ اس میں حصار کا تذکرہ نہیں کیا گیا، جو بہت ہی زبردست ہے اور بہت ہی لازم ہے۔ ہر عمل سے پہلے حصار کا ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ ہر تعویذ کتاب کے ذریعے دیکھ کر کے نہیں بنانی چاہیے، اس لیے اس پہ بہت ساری چیزیں نہیں دی جاتی، جیسے اس میں حصار کا لفظ یا حصار کے بارے میں نہیں بتایا گیا، تو اپنا حصار کر لیں۔ جب حصار ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ دشمن کے واسطے بنا رہے ہیں، تو اس کو کون سے ساعت میں بنائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا مزاج کیا ہے، آپ جو لکھ رہے ہیں دشمن کے لیے وہ خاکی ہے یا آبی ہے یا بادی ہے، تو اس طریقے سے آپ اس تعویذ کو بنائیے گا، ٹھیک ہے نا؟ پہلے لکھیں گے، کہاں سے لکھیں گے؟ پہلے آپ دیکھ لیں کہ آپ جو ہے لکھیں گے، پہلے ہے لکھیں گے، پھر 8 لکھیں گے، پھر میم، پھر 40، پھر عین، پھر 70، پھر 3، پھر 60، پھر قاف، پھر 100۔ اس طریقے سے بھی یہ تعویذ مکمل ہو جائے تو سرخ رنگ کے باریک کپڑے، یعنی کپڑے بھی نہیں ملتا ہے، کاغذ اگر ہو، لال کاغذ پہ یا آپ کسی بھی کاغذ پہ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ مجھ کو عنبر سے یا زعفران سے بڑا مشکل ہے زعفران اور مجھ کو عنبر ملنا، تو آپ کسی بھی پین سے لکھ سکتے ہیں۔ جب یہ تعویذ مکمل ہو جائے تو اس کو اندھے کنویں، اگر کنواں نہ ملے، اب کنویں کا تو زمانہ ہے نہیں، تو کیا کریں؟ پھر اس کو دریا یا تالاب یا ندی میں ڈال دیں، اور اگر کوئی ایسی جگہ رہتا ہے جہاں دریا بھی نہ ہو، ندی بھی ہو، تو آپ ایک برتن میں یا پھر ایک ڈبے میں پانی رکھیں، اور اس پانی میں رکھنے کے بعد اس تعویذ کو ڈال دیں، اور اس ڈالنے کے بعد اس ڈبے کو کہیں کونے وونے میں چھپا کے رکھ دیں، تو اس کا اثر وہی ہوگا جو کنویں میں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ جب یہ تعویذ مکمل ہو جائے تو دشمن کا تصور کر کے جو آپ کو بہت زیادہ پریشان کر رہا ہو، تو اس طریقے سے آپ اس تعویذ کا استعمال کریں۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ہمارے جتنے بھی ہم ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف جائز مقصد کے لیے ہوتے ہیں، ناجائز کاموں کے لیے، غلط کاموں کے لیے، حرام کاموں کے لیے ہماری طرف سے کسی کو بھی کسی طریقے کی کوئی اجازت نہیں ہوتی ہے، ہم کسی کو اجازت بھی نہیں۔ اگر کسی نے کٹ دیا تو وہ رجعت اگر ہوگی تو پھر اس کا وہ خود ذمہ دار ہوگا، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے، لہٰذا آپ اس کو سوچ سمجھ کے کیجیے گا۔ چونکہ کچھ سبسکرائبر کی خواہش اور تمنا تھی کہ آپ ذرا سا دکھا کر کے، حالانکہ یہی چیز میں اس پہ لکھ کر کے اپنے انداز میں بتاتا ہوں جیسے عمل واقعی ہونا چاہیے۔ ہر چیز کتابوں میں نہیں لکھی جاتی، اس لیے کہ ہر چیز کو ڈیفینیشن اس کی دینے لگیں گے تو بہت ضخیم کتاب ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو بس آپ لوگوں کی آرزو اور آپ لوگوں کی ریکویسٹ پہ میں نے بنائی، اگر آپ کہیں گے تو میں جیسے پہلے بناتا تو ویسے بناؤں گا۔ فی الحال آپ کے اوپر ہے، آپ اس کا استعمال کریں جائز مقصد کے لیے، انشاءاللہ دشمن کی زبان بند ہو جائے گی، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، اپنا فیملی ممبر ہو یا پھر آؤٹ آف فیملی ہو، انشاءاللہ سب کی زبان بند ہو جائے گی۔ اس کا استعمال کریں، لیکن خدا کے واسطے صرف اور صرف جائز مقصد کے لیے اس کا استعمال کیجیے گا، ناجائز کاموں کے لیے اگر کیجیے گا تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے، اور اس کی رجعت اگر ہوگی تو اس کے خود ذمہ دار آپ ہوں گے۔ اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو اسے شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کی خدمت عالیہ پہنچتے رہے۔ پھر ملتے ہیں دوسری نشست میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، خدا حافظ۔